وقل رب زدني علما. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ سورۃ التکاثر، اس سورت کا نام یہاں پہ تکاثر ہے، جبکہ بعض علماء نے اس سورت کا نام الہاکم سے بھی موسوم کیا ہے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہاں پر جس نام سے موسوم کیا گیا ہے وہ نام ہے تکاثر۔ اب اس سورت کو یہاں پر کیوں بیان کیا گیا ہے اس کی بھی وجہ ہے۔ اب غور کریں، اس سے پہلے جس سورت کو ہم نے سیکھا ہے یا جو سورت ہے یہاں پر، وہ کون سی سورت ہے؟ القارعہ ہے، اس کے بعد تکاثر ہے۔ تو قارعہ کے بعد تکاثر کا ذکر کیوں آیا ہے، اس کو بھی غور سے سنیں۔ القارعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جہنم کا ذکر کرتے ہوئے دو گروہ کے بارے میں بتایا تھا۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے میزان یا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ جس کا ہلکا ہوگا وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس صورت کے اندر دو گروہوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ اب اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دینے کی کوشش کیا ہے انسان کو کہ جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو جہنم میں جانے کے کیا کیا اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب کو یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ جس کا پلڑا بھاری ہونے کے بجائے ہلکا ہو جائے گا تو اس کا پلڑا کیوں ہلکا ہوگا، اس کا ایک سبب یہاں پہ بتایا ہے۔ اگر ہم اس سبب سے بچ جاتے ہیں تو انشاءاللہ میرا پلڑا وہاں پہ بھاری ہوگا اور ہم جنتی ہو جائیں گے۔ تو جس سبب کو یہاں اللہ رب العالمین نے بتایا ہے اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے تفصیل سے کہ ہم کیا عمل کریں گے یا کن اعمال سے ہمیں بچنا ہوگا جس کی وجہ سے ہمارا پلڑا بھاری ہو جائے اور ہم جنتی ہو جائیں گے، اور اگر ان اعمال کو ہم نے نہیں اپنایا تو پھر نعوذ باللہ پلڑا کیا ہونے والا ہے؟ ہلکا ہونے والا ہے اور انجام جہنم ہے۔ تو اب یہاں پہ اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ اب غور کیجئے، یہاں سے کہا الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ کس چیز سے؟ یعنی اللہ رب العالمین کے ذکر، عبادت اور جو خود ہمارا مقصد تخلیق ہے اس سے ہم کو غافل کر دیا ہے، ان کے ہٹا دیا ہے۔ کس چیز نے ہٹا دیا ہے؟ کہا تکاثر نے، یعنی کہ کثرت میں مقابلہ اس طرح ایک دوسرے سے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کثرت کیا کہ ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے باہم فخر کرتے ہیں۔ اور یہ کثرت کیا ہے؟ یعنی کہ زیادتی کی چاہت کیا ہے؟ ہماری چاہت ہوتی ہے مال میں، دولت میں، جاہ و حشمت میں، اولاد میں، کہہ لیجیے دنیاوی جتنی چیزیں ہیں اس میں جیسے کہ ہمارے اندر اتنی چاہت کی خواہش آ گئی ہے کہ ہم کیسے ایک دوسرے سے بڑھیں، اس بڑھنے کی کوشش میں اللہ سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سبب ہے جہنم میں جانے کے یا پلڑا ہلکا ہونے کا۔ ایک بڑا سبب کیا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ بڑھوتری اور کثرت کی چاہت کی وجہ سے، کہ وہ کثرت میں اور چاہت میں اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ جبکہ غور کرنے کی بات ہے کہ جو ہم یہ مال جمع کرتے ہیں، اس مال کی حقیقت کیا ہے؟ آپ مال کمائیں، ایسی بات نہیں کہ شریعت نے آپ کو پیسے یا دولت حاصل کرنے سے منع کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین تو چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ فقیر نہ ہو، خوب سے خوب مال کمائے، لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو انسان۔
حلال و حرام کی تمیز رکھے۔ اب میں یہاں پہ بتا رہا تھا آپ کو کہ مال کی حقیقت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتائی، اور حقیقت میں اس کو بہت ہی غور سے سمجھنے اور سننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس حدیث کو سمجھ لیا تو یقیناً ہماری آخرت کامیاب ہے۔ دیکھیے مال کی حقیقت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان جو ہے، آدم کے اولاد جو ہے، وہ کہتے ہیں مالی مالی، میرا مال میرا مال، یعنی کہ میری دولت، جبکہ اس دولت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کی دولت وہی ہے جس کو اس نے پہنا اور بوسیدہ کر دیا۔ ہم لوگ کپڑا خریدتے ہیں، کپڑا خرید کے پہنے اور اس کو بوسیدہ کر دیے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ انسان جو کھایا اور پھر اسے ختم کر دیا ہے، دو حقیقت ہو گئی۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ جس کو انسان نے صدقہ کیا اور وہ باقی رہ گیا اس کے لیے۔ تو ہم اپنی دولت کے اندر صدقے کو بھی جگہ دیں۔ اب غور کریں کہ 3 چیزوں میں سے 2 چیزیں تو اس دنیا کے اندر ہی رہ جائیں گی۔ ہم نے جو کھایا وہ یہیں ختم، ہم نے جو پہنا وہ یہیں ختم، حتیٰ کہ آپ غور کریں کہ جیسے ہی روح جسم سے نکلے آپ کی گھڑی بھی نکال لی جائے گی، آپ کے کپڑے نکال لیے جائیں گے، آپ کی انگوٹھیاں نکال لی جائیں گی، ساری کی ساری چیزیں آپ کی جسم سے نکال لی جائیں گی۔ آپ تنے تنہا قبر کے اندر ہوں گے۔ غور کرنے کی بات ہے، تنے تنہا آپ ہوں گے، وہاں پر آپ کے ساتھ صرف اور صرف آپ کا عمل ہوگا۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو چیز ہماری یہی رہ جائیں گی، ہم اس کے پیچھے تو تن من دل کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو چیز ہمارے ساتھ جانے والی ہے اس سے ہم غافل ہیں۔ تو رب کریم نے یہیں پہ اس کا علاج بتایا ہے، کہا کہ مال کی کثرت، جاہ و حشمت کی کثرت اور پھر اولاد کی کثرت نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا ہے، جبکہ یہ سب ساری چیزیں یہیں رہ جانے والی ہیں، اور تمہارے ساتھ جو چیز جانے والی ہے وہ کیا ہے؟ اعمال ہے۔ اس سے غافل نہیں ہونا بندہ۔ کہا اس کے بعد حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی یہ پہلی منزل ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو حتیٰ زرتم المقابر، زیارت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ زیارت آپ جانتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہم وزٹ کرتے ہیں تو وزٹ کرنے کے بعد ہم وہاں سے نکل آتے ہیں، ہمیشہ وہاں نہیں رہتے ہیں۔ مقیم جہاں ہوتے ہیں وہاں ہم رہنے لگتے ہیں، وہاں مقیم کہا جاتا ہے، لیکن جہاں ہم نہیں رہتے ہیں، ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ وزٹ، زیارت کہتے ہیں۔ تو زیارت اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا کہ قبر جو ہے یہ دائمی منزل نہیں ہے، یہ وقتی منزل ہے، یعنی یہاں کے بعد پھر آپ کو اپنی دائمی منزل کی طرف جانا ہوگا۔ وہ دائمی منزل کیا ہے؟ اب قیامت کے دن جو ہمارا سوال و جواب ہوگا، اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا یا تو جنت کا یا جہنم کا، جہنم سے اللہ رب العالمین ہم سب کو بچائے، تو وہ دائمی منزل ہے۔ اور قبر جو ہے یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اور اسے گزر کے جانا ہوگا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 3 آیتوں کے اندر اس کا علاج بتانے کی کوشش کیا ہے، اور اس کے جو بھی آگے آیتیں ہیں سب یہی چیزوں پہ دلالت کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ یہ 3 آیتیں ہیں، اس کے تعلق سے پہلے معنی سمجھیں۔ کیا کہا کہ ہرگز نہیں تم عن قریب معلوم کر لو گے، ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اتنی تاکید کے ساتھ اس لیے بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے سب کچھ، لیکن تاکید کرنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ انسان جو ہے اس قدر غفلت کا شکار ہو گیا ہے کہ اس کو یقین دلایا جا رہا ہے، انسانوں کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ یہ
کہ تم جو غفلت میں پڑے ہوئے ہو، یہ بار بار کہا کہ تم جان لو، جان لو، جان لو۔ کیا جان لو؟ اب کیا کہا؟ کہا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، بے شک تم جہنم دیکھ لو گے۔ اب یہاں پہ یقین دلایا۔ اتنے سارے تاکیدات کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا، کیا کہا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے۔ اور آگے کہا ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اور دیکھنے کے اوپر بھی تاکید کیا، کہا کہ پھر تم اسے ضرور دیکھو گے، یعنی عین یقین سے دیکھو گے۔ ہر شخص جہنم کو دیکھے گا۔ یہاں پہ ایک چیز غور کرنے کی بات ہے جو نہایت دھیان دیں اس کے اوپر، کہ ہر شخص، ہر انسان جہنم کو دیکھے گا۔ اس کی دیکھنے کی صورت کیا ہوگی کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ اور پل صراط جو ہے وہ کہاں ہے؟ وہ جہنم کے اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہم میں سے ہر شخص وہاں سے گزرے گا۔ تو وہ اس سے مراد کیا ہے؟ پل صراط ہے۔ پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر ہے، اور اس سے گزر کے ہم جنت میں جائیں گے۔ تو گویا کہ جب ہم کو اس سے گزرنا ہے تو جہنم تو نظر آئے گی ہی۔ اب وہ جو پل صراط ہے جانتے ہیں بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور نہایت تیز ہے۔ اب وہاں پہ انبیاء اور صالحین، یعنی شروع سے آخر تک جتنے بھی ہیں سب کو گزرنا ہوگا، لیکن انبیاء اور صالحین جانتے ہیں ان لوگوں کی اتنی قدر اور منزلت ہے کہ وہ لوگ تو بالکل پل جھپکتے ہی گزر جائیں گے، ان کی نیکیاں اسی قدر ہیں۔ پھر اس کے بعد نیک لوگ ہوں گے، نیک لوگ بھی آسانی سے پار کر لیں گے۔ برے لوگ جو ہوں گے، گناہگار جو ہوں گے، ان کی نیکی جتنی ہوگی اس نیکی کے اعتبار سے وہ گزریں گے۔ کچھ لوگ دھیمے دھیمے چال سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ لٹک پٹک کے گرتے پڑتے کسی طریقے سے پہنچ جائیں گے، لیکن جس کی نیکی اتنی نہیں ہوگی کہ پل صراط سے گزر سکیں تو پھر وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ اب ہم میں سے ہر شخص اس چیز کو جانتا ہے کہ ہم نے کتنی نیکی کی ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے کہ ہم نیکی کیا کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کتنی برائی کرتے ہیں۔ آپ کا دوست، آپ کا ساتھی، آپ کا روم پارٹنر جانے یا نہ جانے، لیکن اللہ رب العالمین کو آپ کی نیکیوں کا، آپ کی برائیوں کا پتہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی خود پتہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ لوگوں سے چھپ چھپا کر کے برائی کر لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ برائی نہیں ہے، اللہ نے نہیں جانا یا فرشتوں نے نہیں لکھا، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں وہ فرشتے لکھتے ہیں، اور جو بھی ہم برائی کرتے ہیں اسے بھی فرشتے لکھتے ہیں۔ اور ہم میں سے ہر شخص اس چیز کو جانتا ہے کہ ہم نے کیا نیکی کی ہے اور کیا برائی کی ہے۔ پل صراط سے جو آپ گزریں گے تو اب سمجھ لیجئے، جب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری نیکی کیا ہے، اب برائی کیا ہے، تو آپ کس انداز سے گزرنا چاہتے ہیں۔ اگر تیزی سے گزرنا چاہتے ہیں تو اسی تیزی سے آپ نیکی کریں، اور اگر نہیں دھیمی چال سے چلنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے، ابھی وہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ان لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اپنی نیکی کی قبولیت کا۔ یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ عبادت کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ قبولیت کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم نے یہ نماز پڑھی ہے اسے تو قبول فرما، ہم نے روزہ رکھا ہے اسے تو قبول فرما۔ یعنی کہ نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ قبولیت کی دعا بھی کریں۔ جب تک دعا نہیں کریں گے تب تک اس میں کوئی نہ کوئی کمی ہے۔ آپ دیکھیے انبیاء علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھ جائیے۔ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے تو نیکی ہے،
بہت بڑی نیکی ہے. اس کے بعد کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو صحابہ کرام اور پھر انبیاء علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے نیکیوں کی قبولیت کے تعلق سے. جہاں ہم نیکی کرتے ہیں اسے قبولیت کی بھی دعا کریں تاکہ وہ نیکی قبول ہو جائے، اور ان نیکیوں کی وجہ سے پھر اللہ رب العالمین کی توفیق کی وجہ سے ہم پل صراط سے تیزی سے گزر سکیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ پل صراط سے ہمیں گزرنا ہے، اور کتنی تیزی سے یا کس قدر دھیمے سے گزرنا چاہتے ہیں وہ ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے. ابھی نیکی کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. اسی قدر آپ نیکی کریں، آپ قبولیت کی دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہے. اس کے بعد آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور بضرور نعمتوں کا سوال ہوگا. اب اللہ رب العالمین نے جو بھی نعمتیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں کے تعلق سے سوال کرے گا کہ ہم نے یہ نعمت دے رکھی تھی، اس کے تعلق سے تم نے کیا کیا. جو بھی ہم تصرف کرتے ہیں، جو بھی ہم اپنی نیکیوں یا اپنی نعمتوں میں، اللہ کی نعمتوں میں جو بھی ہم تصرف کرتے ہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو غور کریں جس کو اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں تو اس کے بارے میں اسی قدر سوال ہوگا. لہٰذا آپ سوال جواب کے لیے تیار ہو جائیں. اور جب ہمارا یہ یقین بڑھ جائے کہ ہم کو جو بھی نعمت ملی ہے اس کے بارے میں ہم سے سوال جواب ہونے والا ہے تو ہم اسے اسی انداز سے خرچ کرنے کی کوشش کریں گے جتنا کہ ہم جواب دے سکیں. اب اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ آفس میں یا کمپنی نے کچھ آپ کو امانت دی اور اس امان کے تعلق سے آپ سے بل طلب کیا یا آپ کی ایک ایک پیسے کا حساب مانگا تو کس قدر آپ خرچ کریں گے وہ سوچ لیجئے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا. تو جب ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے تو ان نعمتوں کو ہم اسی انداز سے خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جتنا کہ ہم سے اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوگا. تو بہرحال اس تعلق سے یہ اجمالی طور پہ تفسیر ختم ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اس صورت کے اندر دو مصطلح کا ذکر ہوا ہے. ایک ہے علم الیقین اور ہے اس کے بعد عین الیقین. یقین جو ہے، یقین پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی یہ چیز ہے یا یہ نہیں ہے، ہمیں یقین ہو جاتا ہے. تو اس یقین کے 3 درجے ہیں. ایک ہے علم یقین، پھر ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین. 3 چیزیں ہیں اور تینوں چیزوں کا ذکر قرآن میں ہوا ہے. یہاں پر 2 چیزوں کا ذکر ہوا ہے، عین الیقین کا اور علم الیقین کا. تو علم یقین کس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص آ کر کے آپ کو خبر دے، کسی چیز کے بارے میں خبر دے، خاص کر کے خبر دینے والا ایسا شخص ہو جس پہ آپ یقین کرتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، یا یہ خبر دینے والا آپ کے ابو محترم ہو، ابو جان ہو. تو آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے ابو میرے لیے اچھی ہی بات کرتے ہیں، ان کی بات کو آپ جھٹلا نہیں سکتے ہیں، تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے. تو یہ جو کسی نے خبر دیا اور آپ نے اس چیز کو مان لیا تو اس سے علم یقین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علم یقین. جس چیز کے بارے میں خبر دیا اور اس چیز کو اگر آپ نے آنکھ سے دیکھ لیا تو اس سے عین یقین کہتے ہیں. علم یقین میں کیا ہے؟ کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے دیکھا، اس میں دیکھنے کی بات نہیں ہے، صرف خبر سن کر کے آپ نے اس سے یقین کر لیا. خبر سن کے بس، آپ نے دیکھا نہیں ہے، تو اس سے علم یقین کہتے ہیں. اور آپ نے دیکھ لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ یقین آپ کا اور بڑھ جاتا ہے. تو علم یقین سے اوپر والا حصہ کون سا ہوا؟ عین یقین ہوا. جب آپ آنکھ سے خود دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا یقین اور بڑھ جاتا ہے. اب اس کے بعد تیسری چیز ہے حق الیقین. حق یقین کیا ہے؟ کہ اس کو آپ محسوس کریں، اس کو چھو لیں یا اسے آپ چکھ لیں. جیسے کہ کسی نے آپ کو خبر دیا آم کے تعلق سے،
کہ آم ہے، آم میٹھا ہوتا ہے، آم اس ٹائپ کا ہوتا ہے، تو صرف آپ کو اس نے خبر دیا، آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے اور آپ اس کی بات مان گئے، تو یہ کیا ہو گیا؟ علم یقین۔ کیا ہو گیا؟ علم یقین۔ اور عین یقین کیا ہوگا؟ کہ آپ نے اس کو آم کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ عین الیقین۔ اور کسی نے آپ کو وہ آم ہاتھ میں پکڑا دیا، اب پکڑا دینے کے بعد آپ نے اس کو چکھ لیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ حق الیقین ہو گیا۔ تو وہی مصطلح یہاں پہ اللہ رب العالمین نے کہا، پہلے اللہ رب العالمین نے دیکھیے جہنم کے بارے میں خبر دیا، تو دنیا کے اندر جنت و جہنم کے بارے میں جو ہم نے خبر حاصل کی ہے، وہ چونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور قرآن بالکل سچا ہی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارے خالق کا وہ کلام ہے، تو یہ علم یقین ہے۔ اب اس کے بعد جہنم کے بارے میں کہا عین یقین، کب کہا؟ کہ تم اسے قیامت میں دیکھو گے، تو یہ عین یقین ہو گیا۔ آج جو جنت میں چلا جائے گا، آج جو جہنم میں چلا جائے گا، تو ان لوگوں کے حق میں پھر کیا ہوگا؟ حق الیقین ہوگا۔ میرے خیال سے مثال سے باتیں سمجھ میں آ گئی کہ علم یقین کیا ہے، اور عین یقین کیا ہے، اور حق الیقین کیا ہے۔ یہ یقین کے 3 درجے ہیں، اور ہر درجے کے اندر یقین بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو جنت میں جگہ دے اور جہنم سے دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔